3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے، اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ، چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے، توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں آصف ولی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت، اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت۔ اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں، ڈینائل کوئی نہیں آیا۔ ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ ایم این اے نہیں تھے، ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ بھی نہیں کہ ایم این اے لیول تھے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدی جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے۔ اینٹیکس اینڈ کارز بلونگ ٹو دا کیبنٹ پول۔ تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے، وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں۔ جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے، اس سیٹ کی 2 چیزیں جو مزیدار ہیں جو عمر صاحب نے جو کی تھی، وہ یہ کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ، اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی، وہ بنائی ہے $12 ملین کی، پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے۔ تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو، پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی۔ میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت، ہمیں وہاں سے ویلیویشن، میڈیا بھی آئے، ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا، اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو، وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے۔ اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دبئی میں ہیں، کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئی اے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا، اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے۔ اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے۔ تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا، ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا، لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے، اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے، ان کا نمبر بھی پتہ ہے، ان کو دبئی میں ان کا پتہ بھی پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے، تو یہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے انرتھ ہو جائے گا۔ تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے، ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں، اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے، ان کے دفتروں کے لابیز میں، ان کے دفتروں میں ہر جگہ CCTV کیمراز ہیں یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے۔ لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بھی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں، تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدیں، آپ رسیٹ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ملکیت پہ نہ آئے۔ ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے، بغیر کسی کنفرمیشن کے، بغیر کسی پروف کے، اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے۔ تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی، اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی، اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا، کہ یہ انسان تھے
یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ECL سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا اور اس کے ایک مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شرین مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایک مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر، خان صاحب کے اوپر حملہ، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں ایک 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے، تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے.